اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک ہمیں حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم اپنی جو کاوش کو اور ایک چھوٹی سی کوشش کو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے ریکارڈ میں بھی رہے اور کوئی دوسرا مسلمان بھائی بھی اس میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہمارے جو لیکچر ہیں یہ ہم اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہمیں اپنی پرسنل ریکوائرمنٹس کے لیے بھی ہوتی ہے نا، کہ چیزیں ہمارے پاس سیف رہیں ان ٹرمز آف ویڈیوز یا آڈیوز۔ تو ہم بیسکلی قرآن کی جو تفسیر ہے اس کے تھوڑی سی ہم آپ کو لیکچر اس میں ریکارڈ کروائیں گے، پھر احادیث ہے، کچھ منتخب احادیث ہے، ان کی تشریح وغیرہ ہوگی، سیرت کی کتاب ہے وہ اس کے کچھ لیکچر ہم اپلوڈ کریں گے۔ اور سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کا میں ذکر کر سکوں کہ اس میں ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس تفسیر ہے وہ میں پھر آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دوں گا۔ سب سے پہلے ہمیں بیسکلی یہ چیز سیکھنی ہے کہ تفسیر اور وحی اور ترجمہ، ان میں کچھ چیزوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو یہ اپنا لیکچر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کے لفظی معنی ہیں بہت زیادہ پڑھا جانے والا، جیسے کہ اللہ پاک اس تمام کائنات کے رب ہے اور انسان اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ہر دور میں انبیاء بھیجے، ان میں سے بعض کے ساتھ کتاب یا صحائف بھی بھیجے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ قرآن پاک انہی کتابوں کے تسلسل میں اللہ پاک کی طرف سے آخری اور حتمی کتاب ہے، جو گزشتہ تمام انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن پاک کی علمی تعریف کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جس کو مصاحف میں لکھا جاتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وحی کیا ہے؟ وحی کے لغوی معنی، وحی کے لفظی معنی ہے پوشیدہ بات کی خبر دینا یا اشارہ کرنا یا کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، جیسے کہ قرآن پاک کی اس آیات میں لغوی معنی استعمال ہوا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ سورہ نحل کی آیات ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر یعنی چھتیں بنا۔ اور اس طرح سورہ طٰہٰ کی آیت ہے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔ اور وحی کی اصطلاحی معنی ہے اللہ پاک کا وہ خصوصی پیغام جو کسی نبی کی طرف بھیجا جائے، جیسا کہ سورہ نساء میں إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی، جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی۔ پھر وحی کی دو اقسام آتی ہے، وحی مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ ایسی وحی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ پاک کی طرف سے ہو، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ وحی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، یہ ایسی وحی ہے جو معنی اور مضامین کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ پاک کی طرف سے القاء کی گئی ہو، اور اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے کبھی اپنے الفاظ اور کبھی اپنے افعال اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا۔ اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ وحی کی ضرورت کی کچھ بنیادی وجوہات یہاں پہ ذکر ہے۔ نمبر 1 یہ کہ انسان کے حواس خمسہ اور عقل محدود ہے۔ انسان کے حواس خمسہ، جسے ہم انگریزی میں 5 سینسز تک محدود ہے۔ اس کے بعد عقل و دانش، وزڈم اینڈ انٹلیکٹ کی بھی ایک حد ہے۔ اس کے آگے علم صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے۔
دوسری وجہ ہے کائنات اور انسان کی تخلیق اور انتہا کے متعلق سوالات کہ کائنات کی ابتدا کیا تھی، انتہا کیا ہوگی، انسانیت کی ابتدا کیا تھی، انتہا کیا ہوگی، انسان کے بظاہر نظر آنے والی زندگی سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوگا، انسان اور ان تمام مخلوقات کی تخلیق کیسے ہوئی، کس نے کی۔ سائنس کا کہنا ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، کہ مواد کو نہ بنایا جا سکتا ہے نہ مکمل تباہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی۔ انسان اگر دل دھڑکنے سے زندہ رہتا ہے تو مرنے کے بعد اگر دل کو مشین سے دھڑکایا جائے تو پھر زندہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ موت کیا ہے، روح کیا ہے، اس عظیم شان کائنات کے زبردست نظام کو بنانے والا اور چلانے والا کون ہے؟ یہ سب کائنات اور زندگی کے متعلق کچھ بنیادی سوالات ہیں۔ سائنس اور فلسفہ میں ان کے مختلف جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے تھیوری آف ایوولوشن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں کا تسلی بخش جواب صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے۔ جیسے علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، خردمندوں سے مت پوچھو کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اور ایک اور جو وحی کی بنیادی ضرورت وجہ یہ کہ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے، اچائی اور برائی، نیکی اور بدی کا معیار کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا معیار بینچ مارک کیا ہونا چاہیے۔ انسانی عقل کے ذریعے بعض معاملات میں صحیح اور غلط کو طے کرنا وہ ممکن ہے، لیکن انسانی زندگی اور معاشرے کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں یہ طے کرنا انسانوں کے لیے ممکن نہیں، اور انسانی عقل کے محدود ہونے اور مختلف اہل عقل کے اختلاف رائے کی وجہ سے ایسا کرنا اور کسی درست نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں۔ مثلاً 20ویں صدی کی ابتدا میں بے حیائی پوری ہی دنیا میں کسی نہ کسی درجے میں معیوب سمجھی جاتی تھی، اور یورپ، بھارت، جاپان وغیرہ میں ایک مناسب لباس پہننا معاشرے میں رائج تھا، لیکن 21ویں صدی کی ابتدا تک ان علاقوں میں لباس کے متعلق صحیح غلط کے معیارات ہی بدل گئے، یہاں تک کہ بعض ایسی باتیں جن کو صدیوں سے انتہائی قبیح گردانا جاتا تھا انہیں آج معاشرے میں شرف اور اعلیٰ مقام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سب کی اصل وجہ ان معاشروں میں صحیح غلط کے معیار کا ختم ہو جانا ہے۔ جدید دور کے ماہرین عمرانیات، سوشیالوجی ایکسپرٹ کا یہ نظریہ ہے، there is no absolute right or wrong, it's relative to place and time، یعنی صحیح غلط کا کوئی معیار نہیں، یہ زمانے اور جگہ کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک انسانیت کے پاس اگر صحیح غلط کا کوئی معیار موجود رہا ہے تو اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی مذہب ہے، اور اس کے بغیر اخلاقیات کا تصور بے معنی ہے۔ بس وحی کے بغیر صحیح غلط کا درست معیار طے کرنا ممکن نہیں، اور یقینی طور پر خالق علیم خبیر اور حکیم کی طرف سے جو معیار مقرر ہوگا اسی میں انسانیت کی بھلائی ہوگی۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے فرقان کہا ہے، جس کی تفصیل یہی ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا اور صحیح اور غلط کا معیار بینچ مارک ہے۔ انسانی فطرت کیا ہے؟ صحیح غلط کی ہی بیس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کون طے کرے گا کہ انسانی فطرت کیا ہے، خصوصاً جب اس حوالے سے مختلف نظریات دنیا بھر میں سامنے آ رہے ہوں تو کس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سی بات انسانی فطرت کے مطابق ہے اور کون سی بات انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ اس کا درست فیصلہ بھی صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے، جیسے سورہ ملک میں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ محال ہے کہ کائنات کا رب ہو اور وہ انسان کی ہدایت کا انتظام نہ کریں۔ دنیا کے تمام انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی درجے میں خدا کا تصور رکھتی ہے، اور یہ بات عقلاً محال ہے کہ خدا انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی ہدایت نہ بھیجے اور انہیں نہ بتائے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے گی۔ اس میں صحیح غلط کا معیار کیا ہوگا؟ یہ ہماری کچھ وحی کے بارے میں ہیں، اور پھر ہماری کچھ وحی کی صورتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس صورتوں میں نازل ہوتی تھی۔ اس میں کچھ طریقے یہاں پہ ہے جو کہ اصحاب سے مقبول ہے۔ جیسے سب سے پہلے جو وحی کی ایک صورت تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت صورت ہوتی تھی، اس میں تو اس کو کہتے تھے سلسلۃ الجرس، گھنٹی اور زنجیروں کی آوازیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیوں اور زنجیر جیسی آواز
سنائی دیتی تھی۔ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہوتا وہ اسی آواز کے بعد آپ کے قلب مبارک میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ وحی کی سب سے مشکل صورت تھی۔ حدیث میں اس کے لیے سلسلۃ الجرس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیا کرتے۔ عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں تشریف لاتے۔ احادیث کے مطابق ایسا صرف 2 یا 3 دفعہ پیش آیا۔ اللہ پاک کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ہم کلامی ایسا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج پر پیش آیا۔ نفس فی الروح، دل میں القاء، حضرت جبریل علیہ السلام بعض مرتبہ بغیر کسی شکل میں ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم دوسرا لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔